بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، اور دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، میں آپ کے ساتھ اپنا ایک سفر کا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ بات ہے 1974 کی، 1974۔ اس وقت میری عمر ہوگی 25 برس۔ مجھے موقع ملا انگلینڈ سے پاکستان بائی روڈ سفر کرنے کا۔ تو بیلجیم کے راستے جرمنی سے ہوتے ہوئے آسٹریا سے پھر یوگوسلاویا۔ اس زمانے میں یوگوسلاویا تھا، کمیونسٹ ملک تھا وہ۔ اب تو اس میں بہت سارے ملک بن گئے، یہ کاسوو اور یہ بوزنیا اور یہ وہ۔ تو اس سفر کے دوران سڑک کے دونوں کناروں پہ، دونوں سائڈوں پہ چھلیوں کے بڑے بڑے کھیت تھے۔ میری گاڑی میں بچے بھی تھے اور میرے ایک انکل بھی تھے۔ بچوں نے شور کیا، ضد کی کہ ہمیں چھلیاں لے کے دو۔ میں نے گاڑی سڑک کے سائڈ پہ روکی۔ جیسے ہی گاڑی روکی، نہ جانے کہاں سے وہ پولیس مین چھپے ہوئے تھے، وہ فوراً گاڑی لے کے وہاں پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہائی وے پہ گاڑی روکی ہے، یہ جرم ہے، اس لیے تمہیں 200 دینارہ فائن۔ اس وقت 5 پاؤنڈ بڑی ویلیو تھی۔ میرے پاس وہی کرنسی تھی، میں نے 5 پاؤنڈ کا نوٹ نکال کے اسے دیا۔ اس نے اپنا 200 دینارہ کاٹا۔ کمیونسٹ ملک تھا، ان کی کرنسی کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ اس نے 200 دینارہ کاٹ کے مجھے بہت ساری اپنی کرنسی مجھے دے دی اس نے واپس، اور مجھے کہتا ہے جاؤ اپنی چھلیاں لے لو۔ فارمر کے پاس گیا، جو بچی ہوئی چینج اس نے مجھے دی میں نے اس فارمر کو دی۔ وہ لے بھی نہیں رہا تھا بیچارہ، میں نے اسے دی۔ میں نے کہا یہ تم لے لو اور مجھے چھلیاں دے دو۔ اس نے ٹہنیوں پتوں کے ساتھ مجھے ایک بڑا سا گٹھا بنا کے دے دیا، کافی وزنی۔ یہ لو۔ میں نے وہ گٹھا اٹھایا، بڑی مشکل سے میں نے گاڑی کے بوٹ میں رکھا، بڑی مشکل سے، اور ہم اپنے سفر پہ رواں دواں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یوگوسلاویا بھی بہت ہی لمبا ملک ہے، تقریباً 2200 کلومیٹر لمبا ملک ہے۔ اس 2200 کلومیٹر لمبے ملک میں ہم کئی جگہ پہ رکے، لیکن ہم نے چھلیاں نہیں کھائیں۔ یوگوسلاویا بھی چلا گیا، بلغاریہ آ گیا، پھر بھی چھلیاں نہیں کھائیں، یہاں تک کہ ہم ٹرکی پہنچ گئے۔ ہم استنبول میں ایک رات رہے، ایک دن بھی رہے۔ اس کے بعد ہم انقرہ چلے گئے، انقرہ میں ہم 4 دن رہے، لیکن چھلیاں نہیں کھائی۔ اور راستے میں کئی جگہ ہم نے ایک ریسٹ کے لیے ایک رکے، لیکن چھلیاں پھر بھی نہیں کھائیں، یہاں تک کہ ایران آ گیا۔ اس وقت وہ شاہ کا ایران تھا، خمینی والا نہیں تھا۔ تو ایران کا لمبا چوڑا سفر کیا۔ ایران بھی بڑا لمبا ملک ہے۔ سفر میں کئی جگہ رکے، لیکن ہم نے چھلیاں نہیں کھائیں، یہاں تک کہ تہران آ گئے۔ اب تہران سے ہمارا جو روٹ تھا وہ مشہد کی طرف تھا، اور مشہد سے ہوتے ہوئے ہم نے وہ افغانستان کی طرف جانا تھا، افغانستان سے پھر پاکستان۔ تہران کے شمال میں ایک بہت اونچا سا پہاڑ ہے، اس کے ٹاپ پہ جو ہے وہ برف جمی ہوتی ہے، کافی اونچا ہے۔ ہم اس پہاڑ کو کراس کر کے دوسری جانب نیچے اترنا ہے، تو پھر وہ مشہد والا روڈ آتا ہے، کیسپین سی کے ساتھ ساتھ۔ جیسے ہم وہ پہاڑی وہ چڑھنا شروع کیا، تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ آگے پولیس اور آرمی کے لوگ کھڑے ہیں۔ انہوں نے ہمیں روکا اور کہنے لگے کہ لینڈ سلائیڈ ہو گیا ہے، سڑک بند ہے،
کب کھلے گی کچھ کہہ نہیں سکتے، تو لینڈ سلائڈ جاری ہے، تو آپ لوگ جو ہے کوئی ڈائیورٹڈ روٹ لے لیں متبادل۔ تو اسی ایک آرمی والے نے ہمیں کاغذ پہ بنا کے دیا کہ آپ لوگ، ایک شہر آتا ہے یہ تہران کے بعد، اسے کہتے ہیں کرج، اس نے لکھ کے دیا کرج شہر کو فالو کرو اس سائن کو، اور اس روٹ سے آپ لوگ پھر یہ پہاڑ کی دوسری جانب جا سکتے ہیں۔ ہم نے گاڑی روکی کہ چلو کسی سے پوچھ لیں کہ ہم ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں 3 لڑکیاں آئیں، کالے رنگ کے انہوں نے جبے سے پہنے ہوئے، اور انہوں نے ہمیں دیکھا۔ تو اس کے بعد اشاروں میں بات چیت ہو رہی ہے، زبان آ نہیں رہی، مجھے بھی فارسی نہیں آتی تھی، اتنی کہ آتی نہیں تھی، اور انہیں بھی ہماری زبان نہیں آتی تھی، انگلش بھی نہیں آتی تھی۔ وہ انہوں نے ڈکشنری نکال کے بس کوئی 1-2 لفظ وہ اپنے بول کے انہوں نے جو ہے نا میرے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیا۔ تو اس نے اشارے سے کہا کہ طعام، میں سمجھ گیا طعام، میں نے کہیں پڑھا تھا طعام کھانے کو بولتے ہیں۔ تو میں نے اپنے انکل سے کہا، میں نے کہا جی یہ کچھ کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ لوگ، یہ لڑکیاں، تو کیا میں ان کے ساتھ؟ کہتے ہاں جاؤ دیکھو۔ لو جی وہ لڑکیاں مجھے اپنے اس ولیج کے اندر لے گئیں، تھوڑی سی واک، کوئی 1-2 منٹ کی واک پہ، تو لمبے لمبے سرو کے درخت لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں، ایک بڑے سے پتھر پہ مجھے بٹھا کے وہ غائب ہو گئی تینوں۔ وہ میں 5-6-7-10 منٹ میں بیٹھا رہا۔ وہ جب آئیں تو میں نے کیا دیکھا کہ بڑے سے تھال میں وہ فروٹ جو ہوتا ہے گرما، وہ کاٹ کے لے کر آئیں، بڑا ہوا تھال، فورک لگے ہوئے بیچ میں، اور وہ 3 لڑکیاں تھیں، 3 کی جگہ 5 ہو گئیں۔ وہ 5 آئیں تو انہوں نے وہ جبے اتارے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کا اپنا وہ کورٹ یارڈ تھا یا جو بھی جگہ تھی وہ، تو وہ انہوں نے جبے اتارے ہوئے تھے، تو اندر سے وہ لی وائز کی جینز اور لی وائز کی ٹی شرٹس، ان کا اندر سے وہ چیز ہی اور نکلی۔ بہرحال مجھے تو ایسا گما ہو رہا تھا کہ جیسے میں جنت میں گھوم رہا ہوں اور یہ ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ میری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتا وہ یس ان کو بھی لاؤ۔ ہم گئے، سبھی ان کو لے کر آئے، سب نے گرما کھایا، گھر میں بٹھایا انہوں نے، ہمیں وہ چائے پلائی، اس میں دودھ تو ڈالتے نہیں تھے وہ، اس ولیج میں بجلی نہیں تھی۔ آخرکار ہم نے ان سے اجازت چاہی کہ ہم اپنا سفر کریں۔ تو میں نے سوچا کہ اتنی بیچاروں نے خدمت کی ہے ان لڑکیوں نے، انہیں کیا دیا جائے۔ تو میں نے ان کی کرنسی مجھے آج بھی یاد ہے، اسے تمن کہتے ہیں، تو میں نے تمن نکال کے انہیں دینے چاہے، تو انہوں نے کچھ فارسی میں بولا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے بہت برا منایا۔ مجھے یوں اندازہ ہوا جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری مہمان نوازی کی قیمت لگا رہے ہو تم لوگ۔ مجھے کافی شرمندگی ہوئی، اور میں سوچوں انہیں میں کیا دوں۔ آخرکار میں نے کہا یار میرے پاس چھلیاں ہیں، یہ دے کے دیکھتا ہوں۔ میں نے بوٹ کھولا، بوٹ سپرنگ کی طرح کھولا، بڑھم، میں نے وہ پورے کا پورا گٹھا نکالا، لالٹین کی روشنی میں ان کو دکھایا کہ یہ چھلیاں ہیں، کورن، کیا خیال ہے؟ یہ کہنے لگی اوئی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ ہمیں دے دو۔ انہوں نے تو ایسے مجھ سے لی جیسے چھین رہی ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار کمال ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ایران میں 2 چیزیں سوغات کے طور پہ ملتی ہیں، ایک اناناس اور دوسری چھلی۔ یہ چھلی کو ابال کے کھاتے ہیں اور اناناس کا استعمال کرتے ہیں، اناناس کھاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک طرح کی سوغات ہے، اگر کوئی شخص کسی کو چھلیاں یا اناناس دے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، میرا جو روٹ تھا وہ یہ روٹ نہیں تھا جہاں پہ یہ مجھے لڑکیاں ملی، میرا روٹ تو کوئی اور تھا۔ وہاں لینڈ سلائڈ کی وجہ سے وہ سڑک بند تھی اور مجھے اس طرف آنا پڑا۔ اس طرف کیوں آنا پڑا مجھے؟
کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. میں نے یوگوسلاویا سے وہ گٹھا اٹھایا تھا، سینکڑوں مائل سینکڑوں کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ایران پہنچ کے ان کے گھر وہ چھلیاں گئیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے رزق پہنچاتا ہے لوگوں کو، کیسے کیسے ڈیوٹیاں لگاتا ہے. میرے بھی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ چھلیاں کوئی اور لے گا. دوستو یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور اس میں نے کہا واقعی کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا. میرا ایمان اور پختہ ہو گیا. دوستو یہ بالکل سچا واقعہ میں نے آپ کو بتایا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.